کہانی کا عنوان عشق آتش، قسط نمبر 20۔ 8 بجتے ہی ملیحہ نے سمیرہ کو فون کر دیا اور چھوٹتے ہی کہا، تم ابھی اور اسی وقت یہاں آ جاؤ۔ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ وہ حیران تھی۔ ملیحہ جھنجھلا گئی۔ سوال مت کرو، بس فوراً گھر آ جاؤ۔ مگر ملیحہ، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ بتانے کے لیے ہی تو بلا رہی ہوں۔ اس کی آواز میں نمی محسوس کر کے سمیرہ پریشان ہو گئی تھی، مگر خود کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، تم پریشان مت ہونا۔ 15 منٹ بعد ہی سمیرہ ملیحہ کے کمرے میں تھی اور ملیحہ کی زبان سے سب حال سن کر وہ واقعی بوکھلا گئی۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم نور الہدیٰ سے محبت کرتی ہو، تو یہ وجدان بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ وہ عاجزی سے بولی۔ وہ تو میں اب بھی کہوں گی کہ مجھے ہادی بھائی سے محبت ہے، مگر اپنی زندگی میں صرف وجدان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ سمیرہ نے سر پکڑ لیا۔ اپنے بابا جان کو تو تم مجھ سے بہتر جانتی ہو، ان کی ضد مثالی ہے، وہ اپنا فیصلہ بدل لیں گے، ایسا تو سوچنا بھی فضول ہے۔ وہ کسی کے سمجھانے سے سمجھنے والے نہیں، لیکن اللہ کے واسطے تم تو کچھ سمجھداری سے کام لو۔ اس نے بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ملیحہ سے کہا، پھر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ کر اسے سمجھانے لگی۔ دیکھو ملیحہ، سچ تو یہ ہے کہ نور الہدیٰ اور وجدان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، بلکہ غیر جانبداری سے اگر دیکھو تو نور الہدیٰ وجدان سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی سے MBA کیا، کس قدر زمین جائیداد کے مالک ہیں، شاید انہیں بھی ٹھیک سے اندازہ نہ ہو، اور کیا غضب پرسنالٹی ہے۔ میں نے ایسا خوبصورت مرد اپنی زندگی میں کوئی اور نہیں دیکھا۔ پھر وہ کوئی انجان تو نہیں ہے؟ 2.5-3 مہینے سے تم دونوں ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہو، ان کی ہر اچھی بری عادت سے تم واقف ہو، اور رخصت ہو کر بھی تمہیں کہیں اور نہیں جانا۔ شادی کے بعد بھی تم اپنے اسی گھر میں رہو گی، سب سے بڑھ کر کہ یہ نور الہدیٰ کو تمہاری بہت پرواہ ہے۔ میں نے تو خود دیکھا تھا، شادی کے بعد جب وہ تمہیں لینے آئے تھے تو اس طرح تمہارا خیال کر رہے تھے جیسے تم کانچ کی گڑیا ہو۔ اور وجدان کیا ہے؟ صرف LLB ہی تو کیا ہے، ابھی تو اسے اپنا کیریئر بنانا ہے۔ سٹیٹس اچھا ہے، مگر نور الہدیٰ کی طرح کروڑوں کا مالک تو نہیں۔ پرسنالٹی ٹھیک ٹھاک ہی ہے، مگر نور الہدیٰ کی طرح ڈیشنگ نہیں۔ وجدان کہیں بھی نور الہدیٰ کے سامنے نہیں ٹکتا، اس میں ہے ہی کیا جو نور الہدیٰ کے سامنے ٹک پائے؟ ملیحہ نے سمیرہ کو دیکھا اور تھکی تھکی سی آواز میں کہا، اس میں کیا ہے سمیرہ، مجھے نہیں معلوم، مگر جس پل وہ میرے ساتھ ہوتا ہے لگتا ہے یہی زندگی ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی تو بات ایسی تھی کہ سمیرہ نے گھبرا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا۔ ملیحہ، یہ بس کچھ دن کی تکلیف ہے، صبر سے جھیل لو، پھر دیکھنا نور الہدیٰ کبھی تمہیں تکلیف ہونے نہیں دیں گے، وہ تمہیں خوش رکھیں گے۔ وہ عاجزی سے بولی۔ میں جانتی ہوں سمیرہ، وہ مجھے خوش رکھیں گے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ہادی بھائی کے ساتھ خوش نہ رہوں، مگر زندہ نہیں رہوں گی۔ ملیحہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تم پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ سمیرہ نے اسے شانوں سے پکڑ کے جھنجھوڑ دیا اور ملیحہ ایک دم ہی پھوٹ کر رو پڑی۔ سمیرہ نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے نرمی سے کہا، اس طرح خود کو تھکانے کا کیا فائدہ، سنبھالو خود کو، اور جو ہو رہا ہے ہو جانے دو۔ وہ اذیت سے بولی، ہو تو جانے دوں، پر جب میں خود کو اس کے بغیر سوچتی ہوں تو میرا دم گھٹتا ہے۔ ملیحہ پلیز، سمیرہ نے اسے روکنا چاہا، پر وہ خوابناک لہجے میں دھیرے دھیرے بولتی ہی رہی، جانتی ہو جب وہ مجھے دیکھتا ہے تو میری روح تک اس کے اختیار میں چلی جاتی ہے، اس کی زبان سے نکلا ہر لفظ میرے دل پر وہی کی طرح اترتا ہے، میرا تو دھیان اس کی ذات سے نہیں ہٹتا، میری نظر کسی اور کی طرف کیسے جائے گی؟ وہ مجھ سے مانگتا تو میں انکار کر دیتی، پر اس نے مجھ سے چھین لیا، میں تو خود اپنی بھی نہیں رہی، کسی اور کی کیسے ہو جاؤں؟ لیکن بابا نہیں سمجھتے، میں مر جاؤں گی سمیرہ، میں سچ مچ مر جاؤں گی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو دی، یوں کہ اسے گلے سے لگا کر چپ کراتی سمیرہ خود بھی رو پڑی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور ملیحہ کو بھی ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ اٹھاتے ہوئے بولی،
اٹھو اور چلو میرے ساتھ۔ مجھے پتہ ہے محبت کرنا اور پھر چھوڑ دینا دونوں ہی باتیں تمہارے لیے آسان نہیں۔ میں ابو اور چاچو کو سب بتا دیتی ہوں۔ ابو تو یوں بھی وجدان کو بیٹا مانتے ہیں، وہ ضرور پھوپھا جان کو منا لیں گے، اور بالفرض نہیں بھی منا سکے تو بھی ان کا بہت حق ہے۔ فریال پھپھو کی موت سے ہمارے تمہارے رشتے تو نہیں مر جاتے نا؟ مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی، اور اپنا ہاتھ چھڑاتے اس نے تعصف بھری نگاہ سمیرا پر ڈال کر کہا، بابا جان نے اس لیے تو مجھے پال پوس کر بڑا نہیں کیا تھا کہ میں انہیں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ پھر وہ قطعیت سے بولی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، نہ کسی اور سے مدد مانگ کر بابا جان کو شرمندہ کروں گی۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ ہے، اگر میں خود انہیں منا سکی تو ٹھیک، ورنہ جو وہ کہیں گے وہی کروں گی۔ تم بس اتنا کر دو کہ بابا جان سے مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت لے دو، میرا وجدان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے بابا جان مجھے اکیلے جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جس طرح ایک رات میں انہوں نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اب انہیں مجھ پر اعتماد نہیں رہا۔ وہ آخر میں آزردہ سی ہو گئی۔ سمیرا نے اسے الجھ کر کہا، تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ وجدان کو بابا جان کے سامنے لا کھڑا کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے یقین ہے بابا جان اگر ایک بار بھی اس سے مل لیں تو میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کچھ تو وجدان میں ایسا ہے کہ ایک بار جس سے مل کر اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ وہ بہت یقین سے کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے، میں پھوپھا جان سے اجازت لے کر آتی ہوں، تب تک تم ذرا کپڑے بدل کر اپنا حلیہ ٹھیک کر لو، سمیرا نے کہا، اور پھر اٹھ کر بابا جان کے پاس آ گئی جو اس وقت اسٹڈی میں موجود تھے۔ حالانکہ وہ سوچ کر آئی تھی کہ اسے ان سے کیا کہنا ہے، پھر بھی بری طرح گھبرا رہی تھی۔ بابا جان کی شخصیت ایسی تھی کہ سامنے والا خواہ مخواہ میں نروس ہو جائے، اور سمیرا کے پاس تو نروس ہونے کی وجہ بھی تھی۔ السلام علیکم پھوپھا جان، اس نے تھوک نگل کر سلام کیا۔ ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھے بابا جان نے اپنے سامنے کھلا زمینوں کے حساب کتاب کا رجسٹر بند کیا اور سمیرا کو اپنی زرق نگاہوں کی گرفت میں لے کر بولے، وعلیکم السلام، بیٹھو بیٹا۔ سمیرا ایک کرسی پر ٹک گئی تو انہوں نے کہا، کیسی ہو اور گھر میں سب خیریت ہیں؟ جی پھوپھا جان، اللہ کا شکر ہے۔ پھر انہوں نے تو اتنی صبح اس کی آمد پر کوئی سوال نہیں کیا تھا، مگر وہ خود ہی بتانے لگی، 8 بجے ملیحہ کا فون آ گیا تھا، کہنے لگی جلدی سے گھر آ جاؤ، یہاں آ کر اس کی شادی کا پتہ چلا تو میں نے سوچا آپ کو مبارکباد دے دوں۔ تمہیں بھی مبارک ہو۔ خیر مبارک، لیکن پھوپھا جان شادی کی تیاری بھی تو کرنی ہے، دن بھی تو کتنے تھوڑے ہیں۔ ملیحہ نے فون پر بتا دیا ہوتا تو میں امی اور چچی جان کو بھی ساتھ لے کر آتی۔ اب سوچ رہی ہوں کہ آج ہی اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جاتی ہوں، کل امی آ جائیں گی تو باقی کی شاپنگ ان کے ساتھ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ وہ اسے گہری نظروں سے کھوج رہے تھے اور سمیرا کی ہتھیلیاں تک پسینے سے بھیگ گئیں۔ تو میں ملیحہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں لے جاؤ، اور ڈرائیور کے ساتھ جانا، میں ابھی کسی سے کہہ کر گاڑی تیار کروا دیتا ہوں۔ جی پھوپھا جان۔ وہ سعادت مندی سے گردن ہلا کر اٹھی اور جانے لگی۔ سمیرا، بابا جان نے آواز دی۔ جی پھوپھا جان۔ وہ ایک دم سے ڈر کر پلٹی۔ خریداری کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے بیٹا، انہوں نے کہا۔ پھر دراز میں سے ہزار کے نوٹوں کی 2 موٹی گڈیاں نکال کر ٹیبل پر رکھ دیں۔ سمیرا نے آگے ہو کر وہ گڈیاں اٹھا لیں۔ پر خیال رہے شام 7 بجے سے پہلے تم دونوں گھر پہنچ جاؤ۔ شام کو ملیحہ اور نور الہدیٰ کی منگنی کی تقریب ہے، میں نے افتخار سے فون پر بات کر لی ہے، وہ سب لوگوں کو لے کر شام میں یہاں آ جائے گا۔ سمیرا کا جی چاہا سامنے والی دیوار پر جا کر زور سے سر مارے، مگر ضبط سے مسکرا کر اللہ حافظ کہتی وہ مڑ گئی۔ اس کے جانے کے بعد بابا جان نے ریسیور اٹھایا اور کوئی نمبر ڈائل کرنے لگے۔ ملیحہ کے کمرے میں آ کر سمیرا نے سانس چھوڑتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا۔ پھر ملیحہ کو دیکھا جس نے اس کے کہنے کے باوجود کپڑے نہیں بدلے تھے اور ابھی تک اس جارجٹ کی بلیک ساڑی میں تھی۔ بس اتنا تھا کہ اس نے اوپر سے میرون شال اوڑھ لی تھی، البتہ منہ ہاتھ دھو کر بال بنا لیے تھے۔ سمیرا نے اسے ہی غنیمت سمجھا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ چکیں تو سمیرا نے اسے اطلاع دی، شام کو تمہاری منگنی ہے، پھوپھا جان سب رشتہ داروں کو فون کر کے بتا چکے ہیں، مجھ سے بھی کہا تھا کہ شام 7 بجے تک تمہیں گھر لے آؤں۔
ملیحہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کار قصر فاروقی سے نکل کر مین روڈ پر آ گئی تھی۔ اس روڈ پر آگے جا کر ایک ذیلی سڑک تھی۔ لائبریری اسی سڑک پر واقع تھی۔ مین روڈ پر آتے ہی وہ لوگ ٹریفک جام میں پھنس گئے۔ سمیرا نے ڈرائیور سے کہا، ذرا جا کر معلوم تو کرو ٹریفک کیوں رکا ہے۔ ڈرائیور جی اچھا کہہ کر اتر گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ واپس آ گیا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اس نے پلٹ کر کہا، کچھ دیر لگ جائے گی، آگے کسی موٹر سائیکل سوار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ایمبولینس وغیرہ تو پہنچ گئی ہے، زخمی کو ہسپتال بھیج کر پولیس اپنا باقی کا کام نپٹا کر راستہ کھول دے گی۔